بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ جمعہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کچھ باتیں عرض کی تھی. نبی کی ضرورت کیوں پیش آئی اور نبیوں کی آمد کا سلسلہ کب کب کیسے کیسے رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجے. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں. اس عنوان پر میں نے چند باتیں آپ حضرات کے مکمل سماعتوں پر یقین کرتے ہوئے میں نے عرض کی تھی. خدا کرے کہ وہ باتیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں. اب آج میں اسی عنوان سے ذرا آگے بڑھتے ہوئے آج کے زمانے میں موجودہ وقت میں ایک ایسا فتنہ چل رہا ہے، اس فتنے کے بارے میں چند باتیں گزارش کروں گا. آپ حضرات تھوڑی توجہ کے ساتھ سننا پائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور ہر قسم کے فتنے سے اللہ پاک محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. فتنے تو آتے رہیں گے، ان تمام فتنوں میں ایک چیز کو بچانا ہے، اور وہ چیز ہے اپنا پیسہ، اپنی جائیداد، اپنا مال. اس کو بچانا، اسی چیز کو بچانا ہے. بولیے آج میری بات جو ہے آپ لوگوں سے بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. کس چیز کو بچانا ہے؟ ایمان. ذرا زور سے بولیے. ایمان. ہاں، ایمان کو بچانا. پیسہ آتا رہے گا جاتا رہے گا، مال آتا رہے گا جاتا رہے گا. ان تمام فتنوں کے دور میں جس چیز کو بچانا ہے اس کا نام ہے ایمان. ایمان وہ ایک ایسی نعمت ہے، ایمان کی نعمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی اچھی بنائے گا، آخرت کو بھی اچھی بنائے گا. دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیے. پہلی بات،
روزانہ یہ دعا کیجیے، اللہ جب تک آپ ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھیں، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھیں، اور اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے تو اللہ کلمے والی موت نصیب فرما دے۔ یہ نعمت اگر کسی کو حاصل ہو گئی میرے بھائی تو وہ کامیاب انسان ہے، آخرت میں سرخرو ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دعا ضرور کریں۔ اور دوسری بات، 24 گھنٹوں میں کم از کم 3 مرتبہ ہم کھانا کھاتے ہیں عام طور پر، تو 3 مرتبہ یہ دعا ضرور مانگے کہ اللہ میاں سے یہ کہے، اللہ میں آپ کو اپنا رب بنا کر بہت خوش ہوں، آپ کو اپنا رب بنا کر بہت خوش ہوں، اور اللہ آپ نے مجھ کو جو مذہب دین عطا کیا وہ دین کو پا کر میں بہت خوش ہوں، اور اللہ میاں آپ نے مجھے اپنا محبوب جیسا نبی عطا کیا، اس نبی سے میں راضی ہوں اور خوش ہوں۔ آسان جملے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے مزاج میں، ہمارے معاشرے میں ہم لوگ بولتے ہیں، کوشش کیا ہوتی، میرا یہ کام ہے، وہ میرا آفیسر راضی ہو جائے، وہ میرا باس راضی ہو جائے۔ پوری دنیا انسانوں کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے، ذرا کوشش کر کے رب کو راضی کر کے دیکھو، ہماری دنیا بن جائے گی انشاءاللہ۔ اصل میں عربی میں دعا ہے، میں ترجمہ آپ کو بتا دیا۔ کیا دعا مانگنا ہے؟ اللہ میں آپ کو اپنا رب بنا کر راضی ہوں، خوش ہوں، اور جو دین آپ نے عطا کیا اللہ اس کو لے کر میں بہت خوش ہوں، اور میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو پا کر اللہ میں بہت خوش ہوں۔ پتا ہے اس پر کتنا اجر ملے گا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آدل تو لکھتے جائیں گے فرشتے، اللہ میاں انشاءاللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور جنت ہمارے مقدر پہ لکھی گئی ہے۔ اور ایک تیسری بات، کسی دن بیٹھ کر کے، چلو آج جمعے کا دن ہی ہے، آج ہی کر دیں گے انشاءاللہ یہ عمل، 1-2 رکعت نماز پڑھ لو، نفل نماز پڑھ کر کے دعا مانگ لو اللہ سے، اور یہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 3-4 مرتبہ، 10-11 مرتبہ پڑھ لو، پڑھ کے بولو اللہ کیا یہ کلمہ میں آپ کے لاکر میں رکھ رہا ہوں، آپ کے بینک میں رکھ رہا ہوں، آپ کے پاس امانت رکھ، اللہ میاں جب میری روح نکلنے کا وقت آئے نا، یہ امانت آپ میرے کو واپس کر دینا۔ یہ دعا کر لو اللہ میاں سے، کلمہ پڑھو، اللہ میاں کو بولو اللہ میاں اس کے امین آپ، امانت آپ کے پاس رکھ رہا ہوں، جب آپ میری روح نکالنے کا وقت آئے گا، آپ کو معلوم ہے وہ کلمہ مجھے بھیج دیجیے، یہ کلمہ میں پڑھنے ہوئے آپ کے پاس آؤں گا انشاءاللہ۔ امانت رکھ دو اللہ میاں کے پاس، کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ سب کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کے ذریعے، ایمان کی حفاظت کے ذریعے۔ ایمان ہے ہی بنیادی چیز ہمارے لیے کامیابی کے، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ اس لیے میرے بھائیو، ایمان کو بچانے کی فکر ہمیشہ کرنا۔
میں جو باتیں آج کہنا چاہ رہا ہوں وہ باتوں کو ذرا توجہ سے سننا. دیکھو قیامت کے قریب کچھ حالات دنیا میں ایسے پیش آئیں گے جس کی خبر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. قیامت کب آئے گی نہیں بتائے، لیکن قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا وہ بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ لو کہ جب یہ نشانیاں دنیا میں ہونا شروع ہو جائیں گے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے. جب یہ باتیں پوری لکھی ہوئی ہے تو ایسے میں کچھ اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن پیدا ہو گئے، جس میں قادیانی ہے. اس لیے کہ معلوم ہے کہ لوگوں کے ایمان کو کیسا خراب کرنا، راستے سے کہیں کو کیسا بھٹکانا. ہم بھی جہنم میں جانا ہے، ان جنت میں کہیں کو جانا، جس کو راستے سے نکالو. جو راستے سے نکالنا ہے تو کیا کرنا؟ عقیدہ خراب کرنا ہے. عقیدہ خراب ہو گیا تو ایمان خود بخود نکل جاتا. اچھا آج میں اگر بولے کیا مسلمان کہتے میاں، کیا یہ مومن کہتے ہیں، چھوڑ دو، آپ کیا کرتے ہو؟ سن کیا بول رہے بول کے بجڑ دے تو انہیں کیا کرتا؟ ایمان کے راستے سے چاپ کرنے آتا، وہی راستہ اختیار کرتا. اب ہم کیا سمجھتے؟ باقی کوئی اچھی بات تو بول رہا ہے، اور قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، ہم لوگ سن کے بھی رکھے، صحیح چاہیے. ایسا ایمان خراب ہو جاتا. چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے کیا کہا؟ پہلے قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے، ہم سب جانتے ہمارا عقیدہ. پھر تھوڑے دن کے بعد میں حضرت عیسیٰ آئیں گے، ہم بھی جانتے ہمارا عقیدہ. تو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہی بولا. اس کو پوچھے امام مہدی کون؟ انہیں بولا میں چھوں. عیسیٰ کون؟ انہیں بولا میں چھوں. تو ایسے بہت سارے لوگ آج پیدا ہو گئے. اس میں ایک آدمی کا نام بڑا اس وقت چل رہا، اس کا نام ہے شکیل بن حنیف. شکیل بن حنیف اس کا نام. جو آدمی انہیں یہ بولا کہ شکیل بن حنیف کے دیکھو امام مہدی میں ہوں، پھر بولا عیسیٰ مسیح میں چھوں، تو اس کا نام کیا ہے؟ شکیل. اس کے ابا کا نام کیا ہے؟ حنیف. انہیں کہاں کا رہنے والا؟ بہار. ڈسٹرکٹ کا نام دربھنگا. کہاں پیدا ہوا؟ عثمان پورا رتن پورا، وہاں پیدا ہوا. یہ شکیل بن حنیف، شکیل اس کا نام، اس کے باپ کا نام حنیف. بہار، دربھنگا، عثمان پورا رتن پورا کا رہنے والا. اب وائٹ بڑا ہوا، وائٹ پیدا ہوا، وائٹ بڑا ہوا، کیا لکھا کیا پڑھا نہیں معلوم. کچھ تو بھی کمانے نہ بول کے دلی کو آئے. دلی میں چند سال رہا، رہتے 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 سمجھ لیا
کیا کچھ تو بھی بڑا ہاتھ مارنا ہو تو کچھ نہ کچھ کرنا طے ہے نا، دعویٰ کر دیا انہیں بھائی قیامت قریب ہے، وہ امام مہدی آنے والے تھے نا، آگے 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 بولتے بولتے لوگ پوچھے کون ہے امام مہدی؟ بولا کہ امام مہدی کون ہے؟ بھائی چھوڑ امام مہدی، اچھا تم امام مہدی؟ پھر بولا عیسیٰ 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 بھی آگے، کہاں ہے عیسیٰ؟ بھائی چھوڑ. پھر بولا دجال بھی نکل گیا، دجال بھی نکل گیا. تو دجال کہاں ہے؟ بتایا وہ دجال کہاں ہے. تو تین باتیں اس نے کہا کہ امام مہدی آ گئے، دجال نکل گیا، عیسیٰ آ گئے. تین باتوں کا دعویٰ کرا، انہیں بھی کافر ہو گیا، اس کو ماننے والے بھی کافر ہیں. اچھا یہ فتنہ بہت پھیلتا، بہت پھیل رہا یہ فتنہ. لہذا تین باتیں آج آپ کو جاننا ضروری ہے. فرسٹ، امام مہدی کون، کہاں آئیں گے، انہوں کس خاندان سے ہوں گے، کیا کام کریں گے. ایک نمبر دو، دجال کب آئے گا. نمبر تین، حضرت عیسیٰ کب آئیں گے. یہ تین باتیں آج آپ کو معلوم کرنا ہے. تو اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت غور سے سنیں، اور خدا نہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا آپ مجھ سے سوال بھی کر سکتے، پوچھ بھی سکتے. کیوں یہ ایمان کیوں بچانے کا مسئلہ ہے. یہ تین باتیں اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ کوئی ہم کو گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ نہیں کر سکتا. تو شکیل بن حنیف پہلا کیا بولا، شکیل بن حنیف کیا بولی پہلی بار، کیا بولا انہیں. کوئی تو نہیں بولے تو ذرا بیٹی کی شوق پیدا ہوگا، بات سمجھ میں آنے کیا بولا، کیا بولا امام مہدی. شکیل بن حنیف پہلی بار کیا بولا، امام مہدی آ گئے. کون ہے، میں صبح. تو اب امام مہدی کون ہے سنو ان کی ہسٹری. اب ان کی ہسٹری شروع. دیکھو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بات بولتے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، بولو چلو. سچ ہے. سچ ہے. اگر کوئی بولا جھوٹ ہے تو نعوذ باللہ ایمان ختم ہوا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. تو ہمارے نبی امام مہدی کون ہے، کب آئیں گے، کیسے ہوں گے، پوری باتیں بتا. تو ہمارے کو ہماری نبی کی بات پر یقین کرنا ہے، نہیں تو یہ شکیل بن حنیف کی بات پر یقین کرنا ہے. نبی کی بات پر یقین کرنا. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ دیکھو قیامت سے قریب قریب چند باتیں پیش آئیں. ایک بادشاہ ہوگا، خلیفہ ہوگا عرب میں، جس کا نام ہوگا نفس زکیہ. ان کا انتقال ہو جائے گا، تب امام مہدی پیدا ہوں گے. کون بولے، ہمارے نبی بولے. تب امام مہدی پیدا ہوگا. امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ میں. کہاں پر پیدا ہوں گے، آپ لوگ بولتے رہو میرے ساتھ تاکہ ذہن میں بیٹھے، سن لینا، چلے آنا، بول ہو رہا ہمارا. کہاں پر پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے امام مہدی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام محمد ہوگا. کیا ہوگا، محمد. اچھا بھائی نام محمد ہے تو پھر امام محمد ہونا، پھر امام مہدی کہیں کو بول رہے ہو، سوال پیدا ہوتا نہیں ہوتا. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے، ہمارے بچے بھی پیدا ہوتے نہیں ہوتے، نام رکھتے نہیں رکھتے پر. کیا نام ہے صاحب آپ کا بچے کا، بولے کہ مولانا سلمان نام ہے. او بڑا پیارا نام ہے.
مگر سلمان نہیں بلاتے، سلو 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 بولتے۔ ابراہیم نام رکھتے بچے کا، کیا بلاتے ہیں؟ ابو ابو بولتے دیکھو۔ ایک صاحب لگے، بولے میاں میں پی ایس آر سنٹر چھوٹی مسجد میں رہتا ہوں، تم جب آنا ہے جب آؤ، جب بھی سلیار پیٹ کو آئے وہاں آؤ، ملو، میرا نام بولے تو بچہ بھی جائے بتا۔ ایک بیچارہ ہونا ہے، اس کا دوست پی ایس آر سنٹر کو آیا، چھوٹی مسجد کو آیا، آگے بولا فلاں ابراہیم صاحب کا گھر کا ہے، ذرا بتاؤ نا۔ بولے ابراہیم صاحب، امام صاحب کو پوچھے، امام صاحب بولے یا کوئی بھی نہیں ہے ہمارے گھر مسجد کے بازو میں ابراہیم صاحب۔ لوگوں سے پوچھا، کوئی چیچا ملے، چیچا کو پوچھا، اجی ابراہیم صاحب چیچا ہے، وہ اینک نکال وہ یوں وہاں سے لے گئے، کیا ہے؟ جب سے پوچھتا ہے نہیں سنی، آپ کوئی بھی نہیں معلوم ہے کیا معلوم، اتنے پریشان ہو گئے۔ ان کو فون ملایا، چاچی بھائی آپ بولے نا مسجد گئے، آپ کو نام پوچھے تو کوئی بھی بچہ تھا چھوڑتا بولے تو اتنی دیر سے پوچھتا ہوں۔ اچھا 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 ایسا، کیا نام بولے آپ؟ تمہارا نام ابراہیم نا؟ نہیں بھائی ابراہیم بولے تو کوئی نہیں پہچانتا، منو کا گھر کہاں ہے بولو پہچان۔ پھر پوچھیا منو کا گھر تو اتنا سامنے دروازہ اس کو پہچان۔ ہمارے اندر چل رہا نہیں چل رہا ہے؟ تو ایسی امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد، بولو محمد ہوگا، مگر ان کو پکاریں گے کیسے؟ امام مہدی سے پکاریں گے، لقب ہے ان کا، لقب ہے، کیا ہے ان کا لقب؟ نام محمد ہے، امام مہدی بول کر پکاریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 2، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے وہ۔ 4تھی بات، بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد میں ہوں گے وہ۔ 4 باتیں ہو گئی، ہو گئی کیا ہو گئی؟ 5ویں بات سنو، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ان کے کیریکٹر، ان کے اخلاق میرے اخلاق کے مشابہ ہوں گے۔ 5 باتیں ہوں گی۔ 6 بات، وہ سیرت میں میرے مشابہ ہوں گے، صورت میں میرے مشابہ نہیں ہوں گے۔ 6 باتیں ہیں یہ بنیادی باتیں۔ نمبر 1 ان کا نام محمد ہوگا، نمبر 2 ان کا نام عبداللہ ہوگا، نمبر 3 حضور کے خاندان سے ہوں گے، نمبر 4 بی بی فاطمہ کے اولاد میں ہوں گے، نمبر 4 حضور کے اخلاق کے قریب ہوں گے، مشابہ ہوں گے، اور سیرت میں مشابہ ہوں گے مگر صورت نہیں ہوگی۔ ہو گئی بات؟ یہ امام مہدی ہے۔ بادشاہ کا انتقال ہونے کے بعد میں امام مہدی پیدا ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ مدینہ منورہ میں پورے علماء بیٹھیں گے، مدینہ منورہ کون؟ انجینئر ڈاکٹر بیٹھیں گے؟ نہیں، علماء اللہ والے مدینہ منورہ کے بیٹھیں گے کہ بھائی اب تو ہمارے بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اب کون ہمارا خلیفہ، کون ہمارا بادشاہ؟ اور ہر طرف مدینے اور مکے کے اطراف دشمن لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کے مقابلے کے لیے کوئی سپہ سالار ہونا نہیں ہونا، کس کو بنانا، کس کو بنانا؟ تو امام مہدی جب تک پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، لوگ ڈھونڈتے، مدینے کے علماء، اہل اللہ، اللہ والے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کس کو بنانا، کس کو بنانا، ان کی نظر ان کے اوپر پڑتا، امام مہدی کے اوپر۔ بولے کہ ان سے اچھا نیک آدمی، ان سے اچھا متقی آدمی کون ہے؟ لہذا ان کو جیسی ان کو پتا چلتا کہ اب یہ لوگ میرے کو پکڑ کے خلیفہ بنانے والے ہیں، انہوں کیا کرتے ہیں؟ مدینہ چھوڑ اب مکے کو آ جاتے۔ مکے کو آنے کے بعد جو آدمی مدینے سے مکے کو آتا کیا کرتا؟ پہلے کام عمرہ کرتا۔ اب عمرہ کرتے رہتے، طواف میں رہتے، وہ مدینے کے علماء کو معلوم ہو جاتا کہ امام مہدی یہاں سے وہاں چلے گئے، وہ لوگ نکل کے آ جاتے مکے۔
اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہلے طواف کو کریں کیونکہ طواف کرتے رہتے. طواف کے دوران یہ مدینہ منورہ کے علماء کی نظر امام مہدی پر پڑتا, ان کو پکڑ لیتے, پکڑ لے کے ان کو سمجھا کے لے کے سوریا پیٹ کو آ جاتے. سوریا پیٹ کو آ کے کہاں جاتے؟ مدینے کو نہیں آتے. طواف کرتے رہتے نا, ان کو پکڑ لے کے جہاں حجر اسود ہے, حجر اسود کے پاس بیٹھ جاتے. یہ کون بولے باتیں؟ نبی. ہمارے نبی بولے, کتابوں میں ہے, بیان کون کرے؟ علماء بیان کرے. وہ سورے مدینے کے علماء جو آگے تھے نا, ان کو پکڑ کے لے کے آ کے حجر اسود کے پاس بٹھاتے, بولتے کہ اب جو ہے کوئی ہمارا خلیفہ نہیں ہے, کوئی بادشاہ نہیں ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خلیفہ بن جائیں, آپ بادشاہ بن جائیں. امام مہدی نہیں میں نہیں بنتا, ہاتھ مجھ سے کر دیتے رہے. حضور فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ زبردستی کریں گے, 3 مرتبہ بھی انہوں خلیفہ نہیں بننے گیا. اب یہ علماء کیا کرتے ہیں, 4 مرتبہ زبردستی ان کے ہاتھوں پکڑ کے اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کر دیتے, نہیں آپ اس خلیفہ, آپ خلیفہ. یہ سب ہوتا زبردستی امام مہدی تیار ہو جاتے خلیفہ بننے کے لیے, تب چاہتے امام مہدی خلیفہ بن. تو امام مہدی انہوں ہیں اصلی. باقی ڈپلیکیٹ امام مہدیوں کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں بہت آئے, چلے گئے پورے نعرے جہنم. اصل امام مہدی کا تعارف یہ ہے, یہ امام مہدی آنے والے. کب آئیں گے امام مہدی؟ کب آئیں گے؟ قیامت کے قریب. لیکن انہوں آنے سے پہلے چند نشانیاں آئیں گی, تب سمجھ جانا امام مہدی آنے والے ہیں. سنو, پہلی نشانی, عراق کے قریب ایک دریا ہے. دریا وہ تو سمجھتے نا, انگلش میں کیا بولتے, لیک, دریا. اس کا نام ہے فرات. یاد رکھو, فرات. کیا نام ہے؟ فرات. دریائے فرات. دریائے فرات میں اللہ میاں سونے کا پہاڑ نکالیں گے. کیا کریں گے؟ سونے کا پہاڑ نکالیں گے. وہ سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں ایک بادشاہ ہوگا, اس کے 3 بیٹے نکلتے قبضہ کرنے. کوئی فری کی چیز بڑھنے کو رہتا پر کہا جاتے, بس سونے کا پہاڑ نکلیا ہوں. یہ 3 ہو جاتے, بولے کہ تیرا میرا خوب لڑائی ہوتی. اب 3 میں سے کس کو ملتا بولے تو؟ ایک. کس کو بھی نہیں ملتا؟ 3 میں سے کس کو بھی نہیں ملتا. تو ایک نشانی فرات میں سے اللہ نے سونے کا پہاڑ نکالیں گے, ایک نشانی ہوگی. دوسری نشانی کیا ہوگی؟ ملک شام, سیریا جس کو آپ کہتے ہیں, وہاں سے ایک بادشاہ نکلی. انہیں کیا ہوگا؟ عیسائی ہوگا, کرسچن ہوگا. اس کا نام ہوگا سفیانی. کیا نام؟ سفیانی ہوگا اس کا. انہیں نکل کے کیا ارادے سے نکلتا؟ خانے کعبہ پہ حملہ کرنے کے ارادے سے نکلتا. خانے کعبہ پہ حملہ کرنے کے ارادے سے نکلتا. اب انہیں نکل کے مدینے کو آتا, مدینے سے مکے کی روڈ لیتا. مدینہ اور مکے کے درمیان ایک علاقہ ہے, اس کا نام ہے بیدا. کیا نام؟ بیدا. یاد رکھنا بول تو کیا یاد رکھنا؟ میدا. میدا کے معلوم ہے, میدا ہو گیا تھا, بھولیا براتا ہے. وہ میم سے ہے, یہ با سے ہے. کیا نام رکھنا؟ بیدا. بیدا. وہاں ان ٹھہرتے رہتا. اب ٹھہر کے پلاننگ کرنا, یہ نشانی بھی ہو جاتی. ادھر علماء کیا کرتے؟ امام مہدی کو اپنا خلیفہ بنا لیتے. اب امام مہدی تمام لوگوں کو جمع کرتے اور پھر عیسائیوں سے مقابلے کے لیے نکلتے. امام مہدی
مدینے مکے کے درمیان وہ بادشاہ ہے، اس کا نام کیا؟ سفیانی۔ کہاں ٹھہر کے ہے؟ بیدا، بیدا میں ٹھہر کے۔ اچھا، آج جو ترکی ہے، دیکھو ترکی، رجب طیب اردوغان جہاں کے صدر ہے، آج کس کے قبضے میں ہے؟ وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے نا۔ انخری کب ہوتا نہیں معلوم، مسلمانوں کا کنٹرول ختم، غیروں کے ہاتھ میں آ جاتا ہوں ترکی ہونے والا ہے۔ حدیث میں آج رجب طیب اردوغان کے ہاتھ میں ہے نہیں ہے، وہ نکل جاتا، غیروں کے ہاتھ میں چلے جاتا۔ تو عربی میں حدیث میں اس ملک کا نام کیا ہے معلوم؟ قسطنطنیہ۔ کیا نام ہے؟ قسطنطنیہ۔ اس کا دوسرا نام استنبول، اور تیسرا نام ہم ترکی بولتے۔ تو یہ حملہ کر کے وہاں پر وہ غیروں کے ہاتھ میں چلے گیا، تو امام مہدی کیا کریں گے؟ 70,000 لوگوں کو لے کے نکلیں گے رستہ، سب سے پہلے ترکی کو فتح کریں گے، ترکی کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے حضرت مہدی۔ اور حدیث میں آ رہا کہ 70,000 لوگ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ جائیں گے۔ یہ نعرہ جب لگیں گے اللہ اکبر گونجے گا، سارے لوگ بھاگ جائیں گے اور وہ ترکی ہمارے کنٹرول میں آ رہا ہے۔ اب دوسری نظر کہاں ٹھہر کے ہم پیدا میں ٹھہر گئے، کہاں کے ارادے سے نکلا؟ خانے کعبہ کو گرانے کے ارادے سے نکلا۔ امام مہدی اس سے لڑنے کے لیے جائیں گے۔ اللہ میں کیا کرے گا؟ امام مہدی وہاں جیسے پہنچیں گے مقابلہ نہیں ہوگا، اللہ میاں وہ سفیانی بادشاہ کو زمین کے اندر دھسا دے، زمین کے اندر دھسا دے کر یہ پوری نشانیاں ہوں گے، امام مہدی آئیں گے۔ پھر اس کے بعد میں دجال نکلے گا۔ دجال پیدا ہو گیا، دنیا میں ہے دجال۔ یہ کون بتائے؟ ہمارے نبی بتائے۔ اور دجال کانا ہے، کانا کنڈا جس کو بولتے ہیں ہم، کنڈا ہے دجال۔ مشرق میں ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اندر ایک جزیرہ ہے، وہ جزیروں کے اندر لوہے کی سلاخوں سے بنا ہوا ہے دجال۔ پیدا ہو گیا، دجال ابھی نکلا نہیں، اس ٹائم پہ دجال بھی نکل جائے گا۔ اور دجال نکل کے دو دعوے کرے گا۔ کیا دعویٰ کرے گا؟ میں عیسیٰ ہوں بولے گا، پھر بولے گا میں اللہ ہوں بولے گا۔ تو امام مہدی دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ نکل کے کہاں آئیں گے؟ وہی ملک شام کا ایک شہر ہے دمشق، وہاں پر آئیں گے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نماز کا وقت۔ روایت میں دو بھی ہے، عصر کی، فجر کی نماز کا وقت ہو، خیر جو سی بھی نماز کا وقت ہو، اذان ہو جائے گی، اقامت ہو جائے گی، لوگ سر بنا کر ٹھہر جائیں گے، امام مہدی مصلی پر جائیں گے اور اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے۔ اچانک آواز آئے گی، عیسیٰ آ رہے، عیسیٰ آ رہے۔ اب ٹھہر جاتے دیکھتے کہ اچانک آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو رہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسجد کے اندر آ جاتا، عیسیٰ علیہ السلام بھی مسجد میں آ جاتا۔ اب آنے کے بعد میں امام مہدی بولتے اللہ کے نبی عیسیٰ آپ امامت کیجئے، تو حضرت عیسیٰ کیا فرماتے؟ نہیں نہیں، امامت کا حق آپ کو ہے، آپ چاہیے۔ حدیث میں کیا آتا؟ حضرت عیسیٰ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے، دیکھو الفاظ حدیث میں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو امام مہدی کے پیٹھ پر لگا کے آگے دھکیلیں گے کہ نماز آپ کو ہی پڑھا۔ کیوں کریں گے؟ ذہنوں میں یہ آتا نا، ہمارے نبی آخری نبی، پھر آخری نبی کے بعد میں عیسیٰ کہیں تو آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ میاں آسمانوں پر اٹھا لیے تھے نا،
تو اب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بن کر آئے۔ اس لیے پیغام کے لیے کہ امام مہدی آپ ہی آگے بڑھو، میں آپ کی اقتداء میں کھڑا ہوں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، امام مہدی جو ہے اب وہاں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے۔ نماز کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام سوال دیتے کہ چلو اب دجال کا مقابلہ کریں گے۔ اب باہر نکلتے، دجال دیکھتا کہ عیسیٰ آ گئے، دجال کو تو معلوم عیسیٰ ہے، اب انہیں کیا کرتا الٹے پاؤں بھاگنا شروع کرتا، دونوں میں مقابلہ ہوتا، خوب مقابلہ ہوتا۔ اب دجال آگے جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی پیچھے پیچھے جاتا، جہاں تک جاتے فلسطین کو آتے ہیں، جہاں فلسطین ہے نا وہاں پر ایک پلیس ہے، اس کا نام ہے بیت اللد۔ بیت اللد آج وہاں ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، وہاں پر ایک پلین بھی نہیں کر کے رکھے ہوئے وہاں پلین، اس لیے کہ دجال بھاگتے بھاگتے آئیں گے جان بچا لے، پلین تیار رہے گا، دجال اس میں بیٹھ کے اڑنے کے لیے پلین بھی تیار ہے آج، لیکن وہ پلین تک آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اس کو قتل فرما دے، قتل فرما دے۔ تو سمجھ کے تین باتیں، دجال آئے گا، دجال ایسا ہوگا، امام مہدی کون کیا بتا دیا میں آپ، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو اب یہ تین باتیں جب آپ نے سن لی حدیث کی روشنی میں، تو اب سمجھو وہ جو بہار، دربھنگا، عثمان پورہ، رتن پورہ میں پیدا ہونے والا شکیل بن حنیف، وہ شکیل بن حنیف اور جو امام مہدی اوریجنل ہے، دونوں میں کوئی نہیں جم رہا، کچھ تو بھی جم رہا۔ ہمارے امام مہدی جو آنے والے کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں، اور یہ شکیل کہاں پیدا ہوا؟ بہار میں، دربھنگا میں پیدا ہوا۔ اور ہمارے امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد، لقب مہدی ہوگا، اس کمینے کا نام شکیل ہے اس کے، اور ہمارے امام مہدی کا نام عبداللہ، اس کے ابا کا نام حنیف، اور ہمارے امام مہدی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوگا۔ ان کس کے اولاد میں ہے؟ انہوں امام مہدی عرب کے رہنے والے، انہیں عجم کا رہنے والا، اس کو جوڑ ہے، مگر نہیں ہے نا۔ آپ کو کیا کریں معلوم لوگا، بولے بھٹکے لوگوں کو فاطمہ کو معلوم امام مہدی، امام مہدی آ گئی کہاں ہے؟ آج کل کہاں ہے معلوم شفیق بن حنیف؟ اورنگ آباد میں ہیڈ کوارٹر۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت امام مہدی آنے والے ہیں۔ آپ لوگ سنے دریا سکھ کے سونے کا پہاڑ نکلا ہو کے خبر آئی، یہ ہے نا، ابھی کچھ بھی نشانیاں نہیں ہوئے، قریب ہے، حالات پیدا ہو رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی کہ قیامت کے قریب حالات کچھ نشانیاں بتائیں، کیا ہے؟ شراب عام ہو جائے گا، عورتیں کاروبار میں مردوں کے ساتھ آ جائیں گی، زمین کے اوپر بھی، ہوا کے اوپر بھی، زمین کی ہوا میں، ہوائی جہاز میں چڑھو، ایئر ہوسٹسوں کو دیکھو، ہے نہیں ہے، ایئر ہوسٹساں لا کے بیچنے رہتے، کافی لے لو، چائے لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، کاروبار کر رہے نہیں کر رہے آسمانوں ہوا میں، زمین کے اوپر عورتیں کاروبار نہیں کر رہی۔ ہم یہ نشانی کھول دیے، نبی بتائے شراب کاروبار عورتوں مردوں کا عام ہوا نہیں ہوا، لوگ دینی تعلیم سے دور ہو جائیں گے، ہو رہا نہیں ہو رہا، مانو محمد نام۔ پھر کیا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کو کاٹا جائے گا، اللہ اللہ قتل، مسلمان کو برداشت نہیں کریں گے۔ آپ دیکھو، آپ کے ملک میں بھی دیکھ لو، اسرائیل میں دیکھ لو، ماؤں کی لاشیں، بہنوں کے لاشیں، بچوں کے لاشیں، مردوں کے لاشیں، کیا قصور ہے ان کا؟ اللہ اللہ بولنے والے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو کاٹا جائے گا۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ حالات پیدا ہو گئے، اب کب امام مہدی آتے نہیں مانو، تو یہ حالات چل رہے ہیں۔ ایسے میں
کچھ دشمن، ہمارے دشمن ہمارا ایمان ختم کرنے کے لیے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بچو اس سے۔ تو ان شکل بن حنیف کیا بنا؟ امام مہدی آگے کہاں ہے؟ میشو بنا۔ امام مہدی کون کیسے کیا میں بتا دیا، یاد ہے نا؟ امام مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، لقب مہدی ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، حضرت فاطمہ کے اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کو بولیں گے خلیفہ بنو تو بنتے بنے ہو لوگ زبردستی۔ ان کا پہلے خلیفہ بننا پڑے گا، پہلے نے اپنے آپ کو خلیفہ بولا، کچھ تو ہے، دونوں میں ٹالی کرو۔ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے۔ لوگ آئیں گے ان کے پاس، آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آیا تو کس سے پوچھنا؟ نہیں، وہ لوہا اس کو پوچھنا، علماء بکر کو پوچھنا، پلمبر کو پوچھنا، انجینئر کو پوچھنا، کہاں پوچھنا؟ علماء مسجد کے امام سے پوچھنا، عالم سے علوم ہوگا، حافظ سے علوم ہوگا، جانو ان سے پوچھنا۔ انہوں نہیں معلوم ہوتے بھی آپ کو مٹی پکڑ کو لے جائیں، آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کو بڑا چھوڑ دیں انشاءاللہ، چھوڑ دیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ایمان کو بچانے کی فکر کرو۔ ایسے لٹیرے ہمارے درمیان میں آ رہے ہیں، ہمارے درمیان میں بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے بچو ان لوگوں سے۔ اچھا تم بولا نا امام مہدی کون کو، تو بھائی کوئی آنا دوسرے کہہ جاؤ گا میرا دجال نکل گیا، بولا دجال نکل گیا، اس کو پوچھے دجال کہاں ہے بتاؤ۔ ہمارے نبی کیا بولے؟ دجال نکلے گا، کیسا ہوگا بتائیں گے؟ بتائیں۔ دجال جب آئے نا اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کافر۔ ہمارے نبی بتا کہ نشانی ہونے والی۔ یعنی کیا کرے آپ، میں بتاتا ہوں دجال کون؟ بولا امریکہ فرانس۔ کیا بولا؟ امریکہ فرانس یہ دجال کیسا ہے؟ ہمارے نبی کیا بتائے؟ دجال کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اب امریکہ لکھو، امریکہ سے پہلے امری نکال دو، کیا بن گیا؟ کا۔ فرانس، ٹھیک ہے، فرانس میں سے کیا کرو؟ الف نون سین نکال دو، کیا بچا؟ فرا۔ ادھر کا لیا، ادھر کا فارا لیا، اور یار کافر۔ چپ نہیں معلوم ہونا، لوگوں پریشان نہیں ہونا، بھائی وہ ادھر امری لگایا، ادھر رانس لگایا، اصل میں انیج کافر، دجال انیج بولو بتا ہے کچھ تو۔ ہمارے نبی کیا بتائے؟ دجال نکلے گا، دجال ایک انسان ہے، کنڈا ہے۔ امریکہ فرانس وہاں کیا ہے دیکھیں، اس کو پوچھیں آنکھیں نہیں نہ وہ کیمرے لگا کو بیٹھ گیا، انہیں ہاں لگا بیٹھ گیا، میرے احمد کے کیمرے لگا بیٹھ گیا۔ یہ فتنے پیدا کر رہے ہیں سب۔ تو اس طریقے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، دجال نکلے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، شکیل بن حنیف ان بولا امام مہدی، دجال نکل گیا، پھر تو اورنگ آباد میں بیٹھ کے کھانا کرتا ہے، جنگ مارنا امریکہ کو میرا سو نہیں مارنا۔ یہ سب کھیل ہے، یہ کیا ہے؟ ایمان کو خراب کرنے کی باتیں۔ اس لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ کیسے چوکنا رہنا؟ ہمارے گھر میں 2 لاکھ روپے ہیں سمجھو، بیروا میں لا کر رکھتے، اندر لاکٹ کے لا کر رکھتے نہیں رکھتے، سونا بھی رکھتے۔ شادی آئی، کہاں تو جانا ہے، اچھا ڈاکٹر کو چابی دار کو چیز کو دیکھتے، گھر میں پورے دروازے اچھے بند کرتے، مصحف جانے سے پہلے مصحف جانے کچھ دعا بتاؤ، پڑھ کو پھوک جاتے، پڑھ کو پھوکو، اڑوسیا پڑوسیا کو جب تک دیکھ لو لگ رہا ہمارا گھر، ہمیں جاتے ہیں 4 دن کے واسطے، چھتے چوکنے رہیں گے، کیا سے 2 لاکھ روپے 2 تولے سونے کے واسطے۔ ارے اللہ کے بندو، ایمان ہے ہمارا، ہمارا جو ایمان ہے، اس ایمان کے چور، اس ایمان کے لٹیرے کتنے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ چوکنا رہے۔ اس لیے پھر میں آپ کو جملہ دوہرا دوں، ہمارے والد ماجد نبر اللہ کے بعد فرمایا کرتے تھے
جیسے فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں ویسے آپ اپنے علاقے کے علماء، مساجد کے ائمہ، حفاظ، ان سب سے اپنا تعلق رکھو. کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوئی گئی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، فوراً پوچھ لو، فوراً پوچھ لو. ذرا الرجی ہو کو ریاکشن ہو گیا تو بھٹا سائیکل لے کو، موٹر لے کو، ہاں ایک ٹی وی کو نہیں دے، ایک پیٹرولنگ کو نہیں دے، وہ دے، بیٹری ریاکشن ہو گیا. یا ایمان کے جو تیرا آیا آج وہ لوگ بولتا ہے کہ وہی صحیح لکھتا ہے بابا، اور وہی صحیح وہاں پوچھنے گئے. جیسے بدن کا ڈاکٹر ہوتا ہے ویسے روحانی ایمان کو سمجھانے والے ڈاکٹرز کون ہیں؟ علماء، حفاظ ہے. میرے بھائیوں، اس زمانے میں اپنا تعلق علماء سے خوب خوب جوڑ کر آپ ہمارے حق میں دعا کرو، ہم آپ کے حق میں دعا. تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہ تعالیٰ، مجھے پورا یقین ہے آپ کی سماعتوں پر اللہ تعالیٰ اس کو ذہن میں ڈال دو. ہمارے امام مہدی وہاں پیدا ہونے بدلی، اور ان کے آنے سے پہلے دریا میں سے سونے کا پہاڑ نکلنا، نفس زکیہ ایک بادشاہ ہوں گے، مر جائیں گے دونوں، سفیانی لشکر لے کے نکلے گا، مکے مدینے کے درمیان بیٹا وہاں ٹھہرے گا، جب امام مہدی نکلے گا. یہ سب ہونے والا ہے، قیامت کے قریب چل رہی. ایسے میرے پیغام کیا ہے، خلاصہ کیا ہے آج کا؟ میرے بھائی بس ایمان کی ہی بات ہے، کچھ رہے کہ نہ رہے اپنے پاس، ایمان کو بڑھو. شروع کے 3 باتیں پھر بول دیتا ہوں. دعا یہ کرو اللہ میاں سے، اللہ میاں جب تک آپ زندہ رکھے اللہ پاک اسلام پر ایمان پر رکھے. اللہ جب دینا چاہے کلمے والی موت نصیب کر. دوسری بات، اللہ میں آپ کو اپنا رب بنا کر راضی ہوں، اللہ میں آپ کے دین کو پا کر بڑا خوش ہوں، اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، ان کو نبی مان کر بہت خوش ہوں. تیسری بات، 2 رکعت نماز پڑھ لو پورے خلوص کے ساتھ. نماز پڑھ کو ادھر کی ادھر کی تفریح نہ کو، نماز میں دکانوں میں بازاروں میں یا وہاں رکھو، خالص یہی ہے کہ نماز پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرو اور کلمہ شریف پڑھ لو 10 مرتبہ، 11 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، جتنا پڑھنا ہے پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دعا کرو اللہ پاک سے، اللہ یہ کلمہ پڑھ لیا آپ کے پاس امانت رکھوں، آپ کے لاکر میں رکھوں. اللہ جب میں مرتا ہوں، میرے مرنے کا وقت آیا، آپ کو معلوم، وہ کلمہ آپ کو دے دو. وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ میں آپ کے پاس آ دوں، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں اور 2-3 فتنے میں کچھ ٹاپک پہ بھی بات کروں گا. اگر اس درمیان میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ بعد میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ بندہ اگر زندگی باقی رہی تو آپ کے درمیان اگر باقی رہا تو انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ محض اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے برابر آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس وقت ہمارے درمیان ایک جنازہ آیا ہوا ہے. محترمہ سراج آپا صاحبہ بڑی مشہور مسجد مسامہ کے قریب رہا کرتی تھی، کل اللہ کو تیاری ہو گئی ہے، ان کا جنازہ یہاں آیا ہوا ہے. آپ سب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ، نماز پڑھ لینے کے بعد دعا کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی، بعد اب سنت وغیرہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ. اور ایک اعلان یہ بھی ہے کہ 2 نومبر ہفتے کے دن سمنگلی فنکشن ہال جمی گڈے میں انشاءاللہ مغرب کے بعد سے ایک جلسہ مقرر ہے، جلسہ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں جو ہے 2 بڑے مہمان آ رہے. نمبر 1 کلکتہ سے آ رہے حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن بھی ہے. اور نمبر 2 آپ ان سے متعارف ہیں حضرت مولانا قاری جمیل صاحب، وہ بھی آ رہے. تیسرے نام پڑھنے والے بہترین قاری عبد الباقی فیضی صاحب، وہ بھی تشریف لا رہے. تو تاریخ آپ نوٹ کر لیجئے، 2 نومبر ہفتے کے دن سمنگلی فنکشن ہال جمی گڈا، نماز مغرب کے فوراً بعد آپ تشریف لائیے. 8 بجے تک کھانا کھلایا جائے گا اور انشاءاللہ 8 بجے نماز عشاء ادا کی جائے گی، اس کے بعد جلسہ شروع ہو جائے گا. آپ اس کو بھی یاد رکھیے، اپنے دوست احباب کے ساتھ وہاں جمع ہو جائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.